کتاب۔ اچھا، کافی کا آپ نے بابر نام لیا ہے، تو ان کی روایات کو آپ لوگ بطور حجت کے مانتے ہیں؟ یعنی ان میں جو روایات ہیں، حدیث وغیرہ ہیں، ہم اپنے لیے یوں حجت نہیں مانتے، لیکن کمپیریٹیولی جو ہمارے عقائد میں جس مشترک یعنی جس چیز طے ہے نا ہماری کتاب میں، مثلاً جیسے ہماری کتاب میں ایک چیز لکھی ہے ایسا ہے، اب وہ دوسروں کے عقائد میں مماثلت رکھتی ہے تو پھر وہ ہم ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں استدلال کرنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ کلمہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کلمے میں جو ہے وہ یعنی کہ جو اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو ایک ہی ہے، اللہ کی گواہی اور نہیں علی ولی اللہ جو اس ناشری پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ علی اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، ولی کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، یعنی ولی جو ہے نا وہ ایکسکلوڈیڈ ہے، علی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ الحاضر الموجود شاہ رحیم الحسینی، جو آپ نے مطلب اگر ہماری دعا بھی پڑھی ہو نا تو اس میں باقاعدہ ولی کا جو الفاظ ہے نا اس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو حذف کر دیتے ہیں، اس کو حذف علی اللہ یعنی علی ولی اللہ ایسے ہوگا، اس کا معنی ہوگا علی اللہ کے ولی ہیں۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں علی اللہ تو یہ تو یعنی اللہ کے علی یا علی اللہ نہیں، ہاں کیا معنی یہ بنے گا اللہ کے علی، ٹھیک ہے، یعنی علی جو ہے علی اللہ کے ہیں بنے گا، یعنی علی اللہ کے ہیں، یعنی علی اللہ من جانب اللہ ہے۔ اس کی جو تفسیر ہمارے امام نے کی ہے نا فرامین میں وہ یوں کی ہے، بات ایک ہی ہو گئی، بات ایک ہی، علی اللہ کے ہیں یعنی من جانب اللہ ہے، اس کے مطلب یوں نہیں بات ایک ہی ہو گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، آپ کہتے ہیں فضل اللہ، جیسے فضل الرحمان رحمان کا فضل، یعنی مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ بالکل، یہ کوئی اس طرح کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے، میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا۔ تو اچھا کیا ہے مکمل آپ بتائیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارا کلمہ ہے نا اس میں حاضر امام کا بھی جو ہے نا اس پہ ہم درود بھی، اچھا امام حاضر پر، صحیح ہے، یعنی کلمہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر الموجود۔ اچھا، یعنی یہ جو امام ہے نا شخص جو ہے وہ یعنی یہ ہر یعنی ہم اپنے موجودہ امام سے جو ہے نا وہ اقرار وفا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام ہیں حاضر۔ اسی طریقے سے پہلے کے زمانے میں شیعہ امام علی سے کرتے تھے اقرار وفا کہ بھائی یہ ہمارے امام ہیں، پھر امام حسین سے بھی کیا ہوگا جس زمانے میں آپ نے جس امام کی زندگی پائی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آج کے امام کو وہ تصور کر کے ان سے آج کے جو امام ہیں ان کو، اور آپ جو اوپر جو ائمہ جا رہے ہیں امام علی علیہ السلام تک، امام علی علیہ السلام تک، وہاں تک آپ پورا ایک تسلسل ایک ہی مرتبے میں مانتے ہیں؟ بالکل، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، جس طرح امام حسین ہے اس طرح آج کے امام علیہ السلام۔ اچھا، مطلب درجات میں وہی منزلات ہے، وہی منزلات ہے، جس طرح امام حسین تب جا کے تو وہ دین کی تشریح کر سکتے ہیں نا، یعنی دین کی تشریح کیوں کر سکتا ہے؟ ہم یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں ساری قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، یہ ہم قرآنی نصوص کے ذریعے کر رہے ہیں نا، نص دے رہے ہیں امام پر، تو قرآن یا کی پھر وہ امام جو آج موجود ہے حیات ہے، اہل بیت بھی ہم بول رہے ہیں، اشکلین بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہی ہے، یعنی کہ ہم علم کا معیار بتا رہے ہیں آپ کو، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی، یعنی کہ علم کا جو معیار ہے وہ راسخ ہونا چاہیے، علم میں بالکل عبور ہونا چاہیے جس شخص کو ہم بتانے کے بھائی وہ ہمارے امام حاضر کو ہے، تو اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے نا۔ پھر یہ بالکل وہی چیز ہے جو ایک امام کو ہوتی ہے، یعنی ہمارے فرقے ہمارے عقیدے کے مطابق، یعنی میں آپ سے بات کروں تو آپ ہی عقیدے کے پوچھ رہا ہوں میں۔ اچھا، تو جیسے آپ نے میسج وغیرہ میں آپ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد، ملتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگ جب سلام کرتے ہیں آپ یا علی مدد کہتے ہیں؟ دیکھیے یا علی مدد یہ جو ہے وہ جس طرح قرآن میں بھی، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے نام سے پکارا جائے گا نا، اسماء الحسنیٰ جو ہے، اور یہ آپ کے مساجد میں بھی عاجیز ہے، انا نحن اسم اللہ، یعنی نحن اسم اللہ، ہم جو ہے وہ یقیناً اللہ کے نام ہے برگزیدہ، جو ہمارے چنے ہوئے نام ہم اللہ کے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، دائم الاسلام کتابوں میں بھی ہے، نہیں دائم الاسلام میں بھی ہے، جو قاضی نعمان لے کر ہے ہماری کتاب میں خود جیسا سی رہو، اور یہ القاسم میں بھی روایات ہے شیعہ مساجد میں، اچھا باقاعدہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یا علی مدد کے حوالے سے، چونکہ یا علی مدد شیعہ تشیعوں میں کنسنسس ہے یا علی مدد کے اوپر کہ امام علی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ نہیں وہ تو ویسے سلام کرتے وقت میں جو آپ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، ہاں سلام کرتے ہوئے یہ یوسف سے ملتے ہوئے دعائیہ کلمات ہے نا، آپ دیکھیں جب آپ سلام کا مطلب کہ تم پر سلامتی ہو، یہ مطلب ہے کیا ہے سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے نا، وہاں پر سلام ہو، تو ہم السلام علیکم بھی بول دیتے ہیں اور ساتھ میں یا علی مدد کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، تو یا علی مدد ایک طریقے سے سلامتی بھیج رہا ہے نا کہ علی سے آپ کی مدد ہو، اے علی مدد کیجیے،
تو یہ ہمارے یہاں پر عالمہ سے ملا نادر علی کے ذریعے. ہمارے یہاں پر جو ریلیجیس ایجوکیشن سینٹر ہے نا اس میں نادر علی پڑھائی جاتی ہے, امام کے سند کے ساتھ موجود ہے نادر علی. علی کا ذکر ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ سلام کے وقت میں یا علی مدد کریں, یہ لازمی ہے. یہ ہر اسماعیلی دوسرے اسماعیلی سے ملتے ہوئے یہ سلام کے بعد یہ علی مدد بولے گا, پھر وہ جواباً بولے گا مولا علی مدد. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسماعیلی ہے. یہ یہاں پر ہمارا رواج ہے, جب سے ہم نے یعنی کہ پرورش پائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے. اور ہمارے اداروں میں بھی جو ہے نا اس کی ایک مطلب بالکل تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ. مطلب جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر کلاس کے بعد آخر میں جو ہے نادر علی پڑھ کے کلاس ختم کرتے ہیں. اچھا, تو کلمہ آپ نے بتا دیا, رسالت پر آپ کے مانتے ہیں بالکل اسی طرح جو تمام مسلمانوں کا ہے, اور رسالت ختم ہے, ختم نبوت پر بھی ایمان ہے. ختم نبوت پہ ایمان ہے. امامت ایک منصب الہی ہے, جس طرح نبوت ایک منصب ہے امامت بھی ایک منصب ہے. ختم نبوت کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں. اچھا, رسول اللہ آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ظاہری نبوت اگر اختتام ہو گئی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی کہ یا علی انت منی بھی منزلت ہارون بن موسیٰ نبی بادی, یعنی کہ ان کے بعد نبی کوئی بھی نہیں ہے, نبی اور رسول کوئی نہیں ہے کسی بھی علی کی منزلت یہی ہے. اور علی کی منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی علیہ السلام کی مثال وہی ہے کہ جو ہارون کو تھی موسیٰ سے علیہ السلام. تو بس یعنی کہ علی سے منزلت تو ہر جگہ متفق ہے نا, تسنن میں بھی ہے, تشیع میں بھی ہے. تو اس کی تحریک ہماری یہ یعنی کہ روایت رہی ہے کہ امام علی کو بھی مقام حاصل ہے کہ جو ہارون کو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, لیکن بعد میں نبوت کے لیے امام علی کو نبی نے منع فرمایا کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے نبی کے علاوہ کون سا منصب باقی رہتا ہے, امامت ہی باقی رہتا ہے. صحیح ہے, یعنی امامت مانتے ہیں, نبوت وغیرہ نبوت کا اجرا نہیں ہے. تعبیر یہ کریں گے یعنی جتنے میں قرآن کی تنزیل ہو چکی ہے نا وہ ختم. اب آیات کی تعبیر وہی نہیں آنی ہے, اب وہی نہیں آنی, انہیں آیات کی تعبیر امام کریں گے. صحیح تعبیر, اس کی تشریح وغیرہ وضاحت وغیرہ امام کریں گے. قرآن مجید کے بارے میں کیا کی گیا ہے؟